یہ پی ٹی آئی اوورسیز جو ہے یہ پی ٹی آئی پاکستان کو مکمل تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر سے پی ٹی آئی بالکل ختم کر دی ہے۔ عارف الوی کا کہہ رہے ہیں اس کی چھٹی ہو گئی ہے، شعیب شہین کہتا ہے شیر افضل ایجنٹ ہے، شیر افضل کہتا ہے شعیب شہین ایجنٹ ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ سے سرنگ کھود کے تو یکدم جو ہے وہ جی ایچ کیو کے گیٹ پر تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا دینا۔ نہ کو پلان اے تھا، نہ کو پلان بی ہے، نہ کو پلان سی ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے اصل سختی 8 فروری کے بعد شروع ہونی۔ اگر فیض کے سامنے کیلا پڑا ہونا اور وہ کہ یہ کیلا ہے تو آپ یقین نہ کریں کیونکہ وہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ اشرف، پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ آج کی بڑی بڑی اندر کی خبریں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی ذرا اندر کی خبر مزمل صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ مزمل صاحب یہ بتائیں کہ نگران حکومت نے ججز کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے ایک جے آئی ٹی بنائی ہے۔ اس جے آئی ٹی میں کس کس ادارے کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں اور وہ کیا کیا کام کریں گے؟ دیکھیں، ایسی جے آئی ٹیز پہلے بھی بنتی رہی ہیں۔ جب فوج کے خلاف پروپیگنڈا چلا تب بھی ایسی جے آئی ٹی بنی، جب اور بھی اداروں کے خلاف ہوا تب بھی ایسی جے آئی ٹی بنی۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہم چلانے والے پاکستان میں کم اور پاکستان سے باہر زیادہ ہے۔ یہ پی ٹی آئی یو کے اور پی ٹی آئی اوورسیز جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان تو بعد میں معصوم بن کر کہہ دے گی کہ ہم نے تو نہیں کیا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہم پر تو بے وجہ ہی سختی کی جا رہی ہے، وہ تو باہر بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ پی ٹی آئی اوورسیز یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا اور وہ پاکستان کے قانون سے مبرہ ہیں، لہذا وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب بھی جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم شروع ہوئی ہے وہ باہر سے شروع کی گئی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو چیزیں باہر سے شیئر کی جاتی ہیں ان کو لائک اور ری شیئر کر کے پاکستان میں وائرل کیا جاتا ہے، لیکن اوریجنلی پوسٹ پاکستان سے نہیں کیا جا رہا تاکہ جو اوریجنل پوسٹ کرنے والا ذمہ دار ہے وہ باہر بیٹھا ہے۔ میں پہلے بھی کہا تھا کہ 2 پی ٹی آئیز ہیں، ایک پی ٹی آئی پاکستان اور ایک پی ٹی آئی اوورسیز۔ پی ٹی آئی پاکستان کی تباہی میں پی ٹی آئی اوورسیز کا بنیادی کردار ہے۔ وہ خود تو باہر بیٹھ کے مزے لیتے ہیں، ایک ویڈیو بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، پھر اس سے ڈالر کماتے ہیں، پاؤنڈ کماتے ہیں، لائکس ویوز کماتے ہیں، لیکن اس کے عوض جو پاکستان میں پی ٹی آئی ہے وہ جتنی سختیاں برداشت کرتی ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اپنے چند ڈالروں اور پاؤنڈوں کے لیے وہ پی ٹی آئی پاکستان کو تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی پاکستان اس وقت الیکشن کی مہم میں ہے۔ اس کو سپیس چاہیے، اس کو الیکشن لڑنے کے لیے ایک ماحول چاہیے۔ آپ اس طرح کے کام کریں گے تو آپ کے لیے سپیس اور تنگ ہو جائے، آپ کے لیے الیکشن لڑنا اور مشکل ہو جائے گا۔ جس نے لائک کیا ہے تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی اوورسیز جو ہے یہ پی ٹی آئی پاکستان کو مکمل تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر سے پی ٹی آئی بالکل ختم کر دی جائے۔ شیر افضل مروت اور وہ بیرسٹر گوہر، حامد خان، رؤوف حسن آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں جیسے کوئی جو ایک کسی کی مردانی نوچتے جانور اور اس کے گوشت پہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کے مردے پر یہ گدھ اس طرح نوچ کے بوٹیاں نوچنا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف کی اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ان کی یہ وقت ہے آپس میں لڑنے کا، ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں۔ عارف الوی کا کہہ رہے ہیں اس کی چھٹی ہو گئی ہے، ادھر وہ شیر افضل مروت کو حامد خان کہتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایجنٹ ہے۔ شعیب شہین کہتا ہے شیر افضل ایجنٹ ہے، شیر افضل کہتا ہے شعیب شہین ایجنٹ ہے۔ بیرسٹر گوہر اس کو اب ماننے کے ویسے لیے مزمل صاحب آپ کے پاس اندر کی کیا خبر ہے؟ اصل کمپنی کا ایجنٹ کون ہے، شیر افضل مروت یا پھر رؤوف حسن؟ دونوں ہی کمپنی کے ایجنٹ ہیں، اپنی اپنی جگہ دونوں کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ دونوں کا کام ہے لڑائی اتنی بڑھاؤ تاکہ کسی کے پلے کاکھ نہ رہے۔ دونوں ڈیوٹی پر ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت پی ٹی آئی، بیرسٹر گوہر بھی ڈیوٹی پر ہے، سب ڈیوٹی پر ہیں، کوئی میرا مطلب مبرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، عمران خان نے کہا میرے پاس پلان سی ہے، پہلے ہم سنتے تھے پلان بی ہے، پھر وہ کہتے تھے پلان اے ہے۔ پلان اے 9 مئی نکلا، اس کا نقصان دیکھیں، ٹھس ہو گئی پارٹی۔ 9 مئی کے بعد پارٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکی اور تباہی کی طرف چلی۔ پلان بی تھا کہ ہم بلے کی جگہ بلے باز لے لیں گے، آدھے گھنٹے میں ٹھس ہو گیا، فالس فلیگ آپریشن نکلا۔
وہ جو پلان بی تھا وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹریپ میں تھے اس پلان بی میں, ورنہ ان کو تو پلان سی کیا ہوگا مزمل صاحب؟ مجلس وحدت المسلمین نے بھی ان کو کہا, جماعت اسلامی نے بھی کہا, شرانی نے بھی کہا, اور بھی سیاسی جماعتیں تھیں جو ان کو کہہ رہی تھیں کہ آپ ہمارا نشان لے لیں اور ہمارے ساتھ چلیں. یہ بلے تھے بلے باز پر مرے ہوئے تھے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, لہٰذا انہوں نے ایک کسی کی نہیں چلنے دی, اور جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہ انہوں نے کیا, اور ان کا پلان بھی ٹھوس ہو گیا. پلان سی کیا ہے؟ پلان سی یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ میں 2 فرمز ہائر کی ہیں پاکستان کے انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے. ان فرمز کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے, یہ اب انتخابات میں دھاندلی کے جعلی سے ثبوت بنا کر اس کمپنی کو دیں گے, وہ انٹرنیشنل میڈیا پر چلائے گا, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دے گا. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو وہ کمپنی اپنے کچھ ایجنٹ آبزرورز کے طور پر یہاں بھیج دے اور وہ کچھ نیگیٹو رپورٹیں بنا دیں تاکہ پاکستان کے انتخابات کو مزید متنازع بنایا جا سکے. اس کے علاوہ پلان سی کیا ہو سکتا ہے؟ پلان سی یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان نے اڈیالہ سے سرنگ کھود کے تو یکدم جو ہے وہ جی ایچ کیو کے گیٹ پر تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا دینا ہے. یا پلان سی یہ ہے کہ عمران خان کو 1 لاکھ لوگ اڈیالہ جیل سے نکالیں گے 8 فروری کو اور جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیں گے. یہ پلان سی ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا, یہاں تو 100 بندہ نہیں اکٹھا ہو رہا, آپ کہہ رہے ہیں 4 بندہ. یہاں تحریک انصاف کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں نا, وہ اپنے حلقوں میں تحریک انصاف کے لوگوں کو فون کر رہے ہیں تو وہ ان کا فون نہیں سن رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا دفتر کھولنے کو, ان کا دفتر کھولنے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری کارنر میٹنگ کرا دیں, کوئی ان کی کارنر میٹنگ کرانے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ڈور ٹو ڈور کیمپین میں جائیں, کوئی ان کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جو تحریک انصاف کی نیچے گراس روٹ لیول کی تنظیم تھی نا, یونین کونسل, ڈسٹرکٹ صدر, وہ سب نیچے سے غائب ہو چکی ہے. کچھ نہیں ہے نیچے. یہ جو حلقے میں جاتے ہیں نا, یہ جو ٹکٹ لے کے وکلا وہ وہاں لسٹیں لے کے فون کرتے ہیں, کوئی ان کا فون نہیں سنتا. وہ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ٹکٹیں ملی ہیں وہ ابھی تک اپنے حلقوں میں اپنا بنیادی پہلا انتخابی دفتر نہیں کھول سکے, کیونکہ کوئی انہیں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور جن کو ٹکٹیں ملی ہیں وہ خود ان کا ان حلقوں میں گھر نہیں ہے. تو لہذا نہ کو پلان اے تھا, نہ کو پلان بی ہے, نہ کو پلان سی ہے. پلان سی صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے, پلان بی بھی پاکستان کو بدنام کرنا تھا, پلان سی بھی. اگر تحریک انصاف نے پاکستان کے اداروں سے لڑنا ہے تو اس میں تحریک انصاف کا نقصان ہے. میں آپ کو اب بھی بتا رہا ہوں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے اصل سختی 8 فروری کے بعد شروع ہونی, جب نئی پارلیمنٹ آ جانی ہے, نئی قانون سازی ہونی ہے, اور نئی قانون سازی میں 9 مئی کے ملزمان کے لیے سخت قوانین بن جائیں گے. تو اس لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ 8 فروری کے بعد وہ کوئی ایک وکیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں 15 فروری کو عمران خان رہا ہو جائے گا, وہ کوئی ایسا چانس نہیں ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. شیر افضل مروت کے خلاف اب ایک چارج شیٹ ہے کہ جو اس نے لندن میں پیسے اکٹھے کیے, بھی پیسے تو عادل راجہ نے بھی اکٹھے کیے, پیسے تو اظہر صدیق نے بھی اکٹھے کیے. جو بھی لندن جاتا ہے پی ٹی آئی اوورسیز کو ان کو بیوقوف بنا کے ان سے پیسے اکٹھے کر کے آ جاتا ہے, اور یہاں آ کر کچھ بھی نہیں کرتا. پیسے تو شہریار افریدی نے بھی اکٹھے کیے, جو بھی لندن کے. آپ جو مفروریاں اور اشتہاریاں کاٹ رہے ہیں, یہ بیچارے پی ٹی آئی اوورسیز والے جو ہیں یہ بہت بیوقوف بن رہے ہیں. اور اس بیوقوفی میں اب یہ دیکھیں نا, جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں قاضی فائد عیسیٰ کے بچوں کی پراپرٹیز کے حوالے سے, ان پراپرٹیز پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آیا, اوپن ہیئرنگ ہوئی, آپ نے قاضی فائد عیسیٰ کی بیگم کو کٹہرے میں کھڑا کیا, عمر عطا بندیال نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی, لیکن قاضی فائد عیسیٰ نے تمام رسیدیں بھی دیں, قاضی فائد عیسیٰ نے کلیئرنس بھی لی, قاضی فائد عیسیٰ نے منی ٹریل بھی دی. اور اسی ریفرنس کے بارے میں عارف الوی صاحب کہتے ہیں میرے سے غلطی ہو گئی, عمران خان کہتے ہیں میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے بھیجا تھا. وہ کہتے ہیں مجھے بھیجا تھا. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج جب فیصلہ آ گیا ہے تو پھر پی ٹی آئی اوورسیز نے قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف ایک کیمپین شروع کر دی ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پلان کہ سی آپ انتخابات کو ملتوی بنانا ہے. اچھا مزمل صاحب, ایک اور میں اندر کی یہ خبر بھی بتائیں. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو ٹرولنگ ہے نا, اس کا کوئی اثر نہیں. سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے گالم گلوچ اور بکواس کرتے ہیں, یہ ٹرولنگ ان کا ہتھیار ہے. کوئی اس سے نہ مروب ہوتا ہے, نہ ڈرتا ہے, نہ اس کا کوئی اثر لیتا ہے. یہ اپنی وقت, اثر اور ڈر ختم کر گیا ہے.
سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی اب وہ وقت نہیں رہی جو تحریک انصاف کے دور اقتدار کے دوران تھی. اچھا مزمل صاحب، ایک اور اندر کی خبر، شیخ رشید کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ہے. اب کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو پہلی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں فرق سمجھیں. آپ کو جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر میں فرق سمجھنا پڑے گا. جنرل باجوہ خود بھی ڈبل گیم کرتے تھے اور لوگ ان کے ساتھ بھی ڈبل گیم کرتے تھے. لہذا لوگوں کو عادت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈبل گیم کرنے کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈبل گیم کی. باجوہ صاحب خود بھی چکر دیتے تھے، وہ عمران خان سے بھی بات کرتے تھے، شریفوں سے بھی بات کرتے تھے، زرداریوں سے بھی بات کرتے تھے. اس کو بھی پتر دے دیا، اس کو بھی پتر دے دیا، اس کو بھی چکر دے دیا، اور آگے سے لوگ باجوہ صاحب کو بھی چکر دیتے. ٹھیک ہے نا. تو ایک چکر کا ایک نیا چکر باجوہ صاحب کے 6 سال میں نا ایک جھوٹ کا ایک چکر جو ہے چل رہا تھا، جس میں فیض بھی جھوٹ بولتا تھا، فیض کے بھی چکر تھے. وہ کوئی بدنا کہتا تھا کہ اگر فیض کے سامنے کیلا پڑا ہو نا اور وہ کہ یہ کیلا ہے تو آپ یقین نہ کریں کیونکہ وہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا. کوئی سچ کی کوئی بات ہی نہیں تھی. لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ڈبل گیم نہیں. یہ سب گجے ہوئے تھے فیض کے اور باجوہ کے. عاصم منیر سے آپ کو ایک دفعہ تو معافی مل سکتی ہے، دوسری دفعہ نہیں مل سکتی. آپ نے ایک دفعہ معافی حاصل کی، چاہے فواد چودھری ہو، چاہے شیخ رشید ہو، چاہے عثمان ڈار ہو. لیکن اگر آپ نے معافی حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو بٹرے کیا ہے تو پھر دوبارہ گفتگو کا کوئی چانس نہیں. یہ شیخ رشید صاحب تو گجے ہوئے تھے باجوے کے، مشرف کے، جو یہ مطلب اور قسم کے جرنیلوں کے. عاصم منیر اور طرح کا جرنیل ہے، وہ دوبارہ بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ایک دفعہ جس نے دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا، دوبارہ اس سے بات ہونی ہی نہیں. تو یہ شیخ رشید صاحب، فواد چوہدری صاحب، ان سب نے اسٹیبلشمنٹ سے ایک دفعہ معافی حاصل کی ہے. اس معافی کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کو بٹرے کیا ہے، دوبارہ معافی کا کھاتا نہیں. اب شیخ رشید کا حال تو وہ دھوبی کے کتے والا ہو گیا ہے. نہ تحریک انصاف نے ٹکٹ دی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے تحریک انصاف کو ناراض کیا تو تحریک انصاف بھی نہ رہی ان کے پاس اور نہ اسٹیبلشمنٹ رہی. تو اب وہ نہ جیل بھی کاٹیں گے، جیسے فواد چوہدری صاحب جیل بھی کاٹ رہے ہیں، اور اس جیل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ عمران خان بھی ان کو لفٹ نہیں کرا رہا. یہ جیل کس کے سہارے؟ اس کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے، یہ گناہ بے لذت ہے. شیخ رشید صاحب کی جیل بھی کسی کام کی نہیں، فواد چودھری کی بھی کسی کام کی نہیں، عثمان ڈار صاحب نے بھی پھر پڑے جانا ہے، ان کی بھی کسی کام کی نہیں. یہ سب جو ایک ایک دفعہ معافی لے کے آئے ہیں اور معافی کے بعد انہوں نے اپنی معافی کو مس یوز کیا ہے، یہ سب دوبارہ پکڑے جائیں گے کیونکہ عاصم منیر دوبارہ معاف نہیں کرتے. یعنی دوبارہ مزید اور گرفتاریاں ہونے والی ہیں؟ یس، یہ جس نے ڈبل گیم کی ہے یہ سب اندر جائیں گے اور یہ سب مقدمات کو بھگتیں گے. تھینک یو مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق ڈبل گیم کرنے والوں کو آرمی چیف عاصم منیر معاف نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.